تو دوستوں قرآن کریم کے اندر 4 جگہ پر سکتہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ قاعدہ نہیں جانتے کہ سکتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور سکتہ کیسے کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر کون سے سورہ میں سکتہ کرنا ضروری ہے۔ تو آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ چلیے سیکھتے ہیں سکتہ واجب اور سکتہ کرنے کا طریقہ اور کیوں سکتہ کیا جائے گا۔ چلیے جانتے ہیں پورے ڈیٹیلز کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو سب سے پہلے جان لیں یہاں پر جو سکتہ دکھ رہا ہے، سکتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرنا، یعنی پس، لیکن اس دوران سانس نہیں توڑنی چاہیے۔ تو دوستو سمجھ میں آ گیا سکتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ تلاوت کرتے وقت کسی سکتہ پر پہنچتے ہیں تو آپ کو بس 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے اپنی آواز اور پڑھنے کی رفتار کو روکنا ہوتا ہے، پھر فوراً آگے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ سکتہ کرتے وقت سانس بریتھ توڑنا منع ہے، یعنی جب آپ اس لفظ کو پڑھیں گے، سکتہ کریں گے اور اس لفظ کو پڑھیں گے تو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ اپنے آواز کو پست کرنا ہے، لیکن سانس کو توڑنا نہیں ہے بلکہ اس لفظ کو ادا کرنا ہے، ورنہ یہاں پر وقف ہو جائے گا۔ تو جانتے ہیں قرآن کریم کے اندر 4 جگہ سکتہ کہاں کا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہ لفظ سورہ الکہف کے اندر آیت نمبر 1 اور 2 میں دیکھنے کو ملے گا، 1 یہاں اور 2 ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیسے کرنا ہے دیکھیے، تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے عوج قیما لینذر، تو میں نے یہاں پر اس لفظ کو پڑھتے ہوئے اپنے سانس کو جاری رکھتے ہوئے صرف 1-2 سیکنڈ کے لیے آواز کو پست کیا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے دوستو یہاں پر سورہ الکہف میں کیا کرنا ہے؟ یہاں پر اپنے آواز کو تھوڑی دیر کے لیے پست کرنا ہے اور سانس کو جاری رکھتے ہوئے یہاں پر اس لفظ کو ادا کرنا ہے۔ ڈیٹیلز یہاں پر وقف یعنی پش کرنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ آگے آنے والا لفظ قیمل پچھلی بات سے الگ ہے، یہاں رک کر سانس نہیں توڑنی ہے، بس 1 پل کی خاموشی کرنی ہے۔ تو یہاں پر سمجھ میں آ گیا۔ اب دوسرا جو لفظ آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ ہے سورہ یاسین کے اندر، سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 52 میں۔ تو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ مِن مرقدنا ھذا، یعنی 1 لمحے کے لیے 1-2 سیکنڈ کے لیے اپنی آواز کو یہاں پر پست کرنا ہے، سانس کو بالکل بھی توڑنا نہیں ہے ورنہ یہاں پر وقف ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد سکتہ کیوں کیا جاتا ہے بتائیں گے۔ مِن مرقدنا ھذا، تو اس طریقے سے یہاں پر پڑھنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہاں پر سکتہ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں مرقدنا، یہاں کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، اپنے آواز کو پست کرنا، سانس کو جاری رکھتے ہوئے یہاں پر اس لفظ کو ادا کریں گے۔ جب انسان، تو اس کا مطلب یہ سکتہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو دیکھیں ڈیٹیلز بتا رہا ہوں۔ جب انسان قبر سے اٹھے گا تو حیرانی میں کہے گا ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا، پھر وہ خاموش ہوگا، یعنی وہ حیران ہو جائے گا اٹھنے کے بعد، یعنی سن ہو جاتا ہے کچھ بات، حیرت انگیز والا بات انسان جب سنتا ہے تو وہ 1-2 پل کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ 1 پل کے لیے وہ یعنی خاموش ہوگا اور پھر کہے گا یہی ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ یہاں سکتہ اس حیرانی اور جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی سکتہ کیوں کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرا جو قرآن کے اندر تیسرا سکتہ واجب ہے، وہ سورہ القیامہ کے اندر دیکھنے کو ملے گا، آیت نمبر 27۔ تو یہاں بھی اسی طریقے سے سکتہ کرنا، اپنے آواز کو 1 لمحے کے لیے یہاں پر پست کرنا، سانس کو جاری رکھتے ہوئے اس لفظ کو ادا کریں گے، جیسے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ،
इस तरीके से पढ़ेंगे। एक मरतबा देखिए, वकील मन रोक, इस तरीके से सकते वाजिब यहाँ करेंगे। इसके अलावा पारा नंबर 30 में सूरह अल मुतफ्फिफीन के अंदर यहाँ भी और ये आयत नंबर 14 में देखने को मिलेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर कल्ला बल, यहाँ पर क्या करना है, कल्ला बल पढ़ेंगे तो अपनी आवाज को पस्त करना, सांस को जारी रखते हुए यहाँ पर इस लफ्ज को अदा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पढ़ने का तरीका देखिए, कल्ला बल रोना, कल्ला बल रोना, इस तरीके से अपनी आवाज को थोड़ी देर के लिए पस्त करना, सांस को जारी रखते हुए इस लफ्ज को अदा करना। डिटेल्स यहाँ देखिए क्या है, बल और राना, यानी ये बल और राना के बीच में ये सकता है, ठीक है। तो कल्ला बल के बाद यहाँ कल्ला, ये कल्ला हो गया, उसके बाद बल हो गया, उसके बाद यहाँ ये सकता है के बाद क्या है, बाद सकता करने का हुक्म है ताकि बल और राना मिल ना जाए, क्योंकि अगर ये मिल गए तो मतलब बदल सकता है। रान का मतलब होता है जंग लग जाना, जंग लग जाना। अगर यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे तो मतलब बदल सकता है। तो बात समझ में आ गई कि सकता क्यों किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो से अगर आपको ज़रा सा भी फ़ायदा पहुँचा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।